السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب الطہارہ کے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، باب الآنیہ، برتنوں کے احکام اور اس کے مسائل کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں وَآنِيَةُ الْكُفَّارِ وَثِيَابُهُمْ طَاهِرَةٌ، کفار کے جو برتن ہیں اور ان کے جو کپڑے ہیں وہ سب کے سب پاک ہیں۔ یہ مسئلہ اس کی ابتدا ہم لوگ گزشتہ درس میں کر چکے تھے اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کفار کے برتن اور اس کے کپڑوں کے مسائل کو جاننے کے لیے پہلے ان کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ پہلا یہ کہ وہ برتن یا کپڑا ان کے یہاں تیار ہوا ہو اور تیار ہو کر کے ہمارے یہاں آیا ہو، انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا ہو۔ کپڑا ہے تو کپڑے کو پہنا نہیں ہو، اور برتن ہے تو اس میں رکھ کر کے کھانا پکایا بھی نہیں ہو، کھانا کھایا بھی نہیں ہو۔ اگر کھانے کا برتن ہے تو اس میں کھایا نہیں ہو، اور پکانے کے لیے کوئی پتیلی ہے یا ہانڈی ہے یا دیگچی ہے جس کو کہتے ہیں، اس میں ان لوگوں نے اس کا استعمال نہ کیا ہو، تو اس میں اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہے اور اس کا استعمال آدمی کر سکتا ہے۔ دوسری حالت ہم نے یہ بتلائی تھی، یا دوسری قسم، اس کو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ اس کا انہوں نے استعمال کیا ہو، وہ جو برتن ہے اس کا وہ استعمال کر رہے ہوں، یوز کیا ہوا برتن ہو کفار کا، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ دو حالتوں سے خالی نہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس میں انہوں نے نجاست استعمال کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کا حال ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب اس میں کوئی ایسی گندگی اور کوئی اس طرح کی چیز لگی ہوئی نہیں ہے اور صاف ستھری ہے، دھلا دھلایا ہے، تو اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے برتنوں میں کھایا کرتے تھے اور اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں دلیل حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بارض قوم من اہل الکتاب افنأکل فی آنیتہم، ہم ایک ایسی سرزمین میں رہتے ہیں جہاں اہل کتاب کا بسیرا ہے، اہل کتاب رہتے ہیں وہاں، تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا پی سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم اگر اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہ ملے تو اس کو دھو لو، اور دھونے کے بعد اس کو یوز کرو، اس کو استعمال کرو، دھونے کے بعد اس کو استعمال کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا استعمال ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان برتنوں کو ہم خود سے دھو لیں، یا کہیں کہ ہمارے سامنے دھو لو، یا دھو کر کے لاؤ، اور اس کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں دوسرا آپ کو میسر ہے تو چاہیے کہ آپ ان دوسرے برتنوں کو یوز کریں، استعمال کریں۔ یہ باتیں گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے تھے، بس ہم نے دہرا دیا
تاکہ مسئلہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ اس کے بعد یہ تو برتنوں کا معاملہ ہوا، اب کپڑوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ بات واضح ہے کہ جو کپڑا ان کے یہاں بن کے آیا ہے، بنانے والے وہ لوگ ہیں، لیکن انہوں نے اس کو یوز نہیں کیا ہے، ایک دم نیا کپڑا آیا ہے، تو کچھ لوگوں کو یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو دھوئیں گے پہلے، اس کے بعد کپڑا پہنیں گے۔ بعض لوگ سلوا کے لاتے ہیں کپڑا اور اس کو دھوتے ہیں، اور دھونے کے بعد اس کو پہن کر کے جاتے ہیں۔ چلیے، بسا اوقات یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر وغیرہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ حفاظت کے لیے کچھ کیمیکل وغیرہ لگایا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں اسکن کی الرجی وغیرہ ہونے کا خطرہ ہو، اور چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ دکان سے خرید کر کے نیا کپڑا اگر پہنایا جائے تو ہو سکتا ہے کبھی ان کے چمڑے کے اوپر کچھ مسائل پیدا ہو جائیں۔ تو اس طبی نقطۂ نظر سے اگر کوئی آدمی اس کو دھوتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھے کہ کفار نے اس کو چھوا ہے، انہوں نے اس کو بنایا ہے، پتہ نہیں کیسا کیا ہوگا، پتہ نہیں کیسا کیا ہوگا، تو یہ شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کپڑا نیا آیا ہے ان کے یہاں سے بن کر کے، بغیر دھوئے اگر اس کو آدمی استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں نہیں، اس کو دھو، اور دھو کر کے اس کو سکھاؤ اور اس کو صاف کرو اور اس کے بعد کرو۔ اسی طرح سے بس بعض جگہوں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دکان سے کپڑا خرید کر کفن لے کر آئے، اور لانے کے بعد اس کو دھویا اور پھر دھو کر کے اس کو پہنایا، اور کبھی بادل ہے، دھوپ نہیں ہے، تو 4-5 لوگ آئرن لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دھونے کے بعد اس کو سکھا رہے ہیں۔ تو یہ سب مشقت شریعت کے اندر زائد ہے، اس کا مکلف وہ نہیں کر۔ نیا کپڑا آپ کے سامنے آیا ہے، ظاہری طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی نجاست اور کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کو پہنیے، استعمال کیجیے۔ ہاں، اگر مستعمل کپڑا ہے، مستعمل مانے اس کو یوز کیا ہے ان لوگوں نے، کوئی کپڑا، اور یہ عام حالت میں ہوتا نہیں ہے، لیکن لا قدر اللہ کبھی ایسے مسائل پیش آ جائیں۔ کب ہوتے ہیں یہ مسائل؟ جب سیلاب وغیرہ آتا ہے، یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ آگ لگی ہو جاتی ہے، پوری کی پوری بستی آگ لگ کر کے اس میں وہ بستی کا گھر وغیرہ جو ہے اور چیزیں جو ہے جل گئی۔ اب ایسی صورت میں لوگ ریلیف کا کام کرتے ہیں، تو ریلیف کے کام میں پہنے ہوئے کپڑوں کو بھی کلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کو لے جا کر کے وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو معلوم نہیں کہ کون سا کپڑا کس کے گھر سے آیا ہے، کہاں سے نہیں آیا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کپڑا آیا اور یوز کیا ہوا ہے، دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہے، دھلا دھلایا ہے، صاف ستھرا ہے، کیا اس کو ہم پہنیں گے یا نہیں پہنیں گے؟ یہ مسئلہ ہے۔ یا دھوئے بغیر نہیں پہن سکتے؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کو پہن سکتے ہیں، اگرچہ وہ کفار کا ہی ہو، صاف ستھرا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور ظاہری طور پہ کوئی نجاست نہیں ہے، تو اس کو پہن سکتے ہیں۔ اور بعض علماء نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، کہا کہ وہ کپڑے جس کو کفار یوز کیے ہوں اس کی 2 قسم ہیں۔ کہ پہلی قسم وہ کپڑا جو انسان کے اوپری جسم کے حصے میں ہوتا ہے، یعنی قمیص ہے نا، قمیص یا شرٹ، یہ اوپر آدمی پہنتا ہے، کہ اس کو بغیر دھوئے بھی پہن سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نجاست کے لگنے کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ کپڑا جو جسم کے داخلی حصے میں یا نچلے حصے میں ہوتا ہے، نچلے حصے میں ہوتا ہے، جیسے پینٹ، ٹراؤزر، لنگی اور اس طرح کی چیزیں، تو کہا کہ تورع یہ ہے، آدمی کو چاہیے کہ اس کو دھو لے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جب استنجا وغیرہ کرتے ہیں اور اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں تو عام طور پہ وہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، تو ہو سکتا ہے اس میں نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں اس کو کوئی آدمی دھو ڈالے اور صاف ستھرا کر کے پہنے، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر اور اچھا ہے، زیادہ بہتر اور اچھا ہے۔ بہرحال علماء اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ راجح مسئلہ یہ ہے کہ اگر ظاہری طور پہ نجاست وغیرہ کا شائبہ ہے تو اس کو دھوئے، اور نہیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں، امید ہے کہ مسائل یہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز شک سے نجس اور ناپاک نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس کے نجس ہونے کا پختہ یقین نہ ہو جائے۔ یہ قاعدہ ہماری شریعت میں بڑا زبردست قاعدہ ہے جی، اور یہ قاعدہ اگر کوئی آدمی سمجھ گیا نا تو شک اور شبہ کی جڑیں جو ہیں اس کے دل سے ختم ہو جائیں گی کلی طور پہ، اور شیطان کو اس راستے سے آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ عظیم قاعدہ ہے، الیقین
لا یزول بالشک، یقین کبھی شک سے ختم نہیں ہوتا. اگر کسی چیز کا یقین ہے آپ کو تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس جیسا یقین آپ کو لانا پڑے گا. تو اصل یہ ہے کپڑوں میں کہ وہ پاک ہے، اور پاک کپڑے کو ناپاک کا حکم لگانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو ویسے ہی یقین ہو جس طرح سے یہ یقین ہے کہ یہ کپڑا پاک و صاف ہے، اسی طرح سے یقین ہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کپڑا پتہ نہیں کہاں سے بن کر آیا ہے، کس جگہ سے آیا ہے، کتنے لوگوں نے اس پہ ہاتھ لگایا ہوگا، ٹیلر جس کو ہم نے سلنے کے لیے دیا تھا پتہ نہیں کہاں کہاں رکھا ہوگا، یہ کبھی گر جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے، ہم اس کو پہن کر کے عید پڑھنے کے لیے کیسے جائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں سال بھر کی عبادت ہے، سال بھر کی عبادت ہے، کیونکہ بیچارے اسی دن پڑھتے ہیں نماز، تو کہتے ہیں کہ سال بھر کی عبادت ہے، آج تو کم سے کم دھلے دھلایا کپڑا پہن کر کے جائیں نماز پڑھنے کے لیے. تو کہا ٹھیک ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں، لیکن شک کے ذریعے سے اس کپڑے کو آپ ناپاک نہیں کر سکتے. کیونکہ الیقین لا یزول بالشک. اسی طرح سے کوئی برتن آپ کے سامنے آیا، اب آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اس میں کوئی خنزیر پکایا ہو، یا اس میں کسی نے حرام گوشت پکایا ہو، کوئی جھٹکا والا جانور اس کا گوشت پکایا ہو، ہے نا. تو یہاں ہم کہیں گے الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر فقہا اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ہر وہ چیز جس میں ہم کو پاک اور ناپاک کا حکم لگانا ہے کا اس کی 3 حالت ہوگی. پہلی حالت کیا ہے دیکھیے، کا کوئی برتن آپ کے سامنے لایا گیا اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہ برتن ٹھیک ٹھاک ہے، پاک و صاف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو دھلا گیا بھی ہے، اور اس میں کھانا رکھ کر کے آپ کو لا کر کے کسی نے پیش کیا. مثال کے طور پر آپ کسی ہوٹل میں گئے کھانا کھانے کے لیے، ہوٹل کسی کا بھی کیوں نہ ہو، وہاں پہنچے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ برتن صاف ستھرا ہے، اس میں وہ نکالا چاول یا روٹی جو آپ کو کھانا ہے نکال کے لا کے صاف ستھرے برتن میں لا کر کے لگا دیا آپ کے سامنے. ریسٹورنٹ میں ہے تو پلیٹ الگ سے لا کر کے لگا دیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلیٹ میں کچھ لگا ہوا نہیں ہے، سامنے رکھیے، اس کو کھانا شروع کیجئے، اس میں شک کرنے کی اور کوئی گنجائش پھر باقی نہیں ہے. کھانا لا کر کے رکھا، آپ اس کو کھا لیجئے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. یہ پہلی حالت ہوئی. دوسری حالت یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ برتن جو ہے وہ ناپاک ہے، وہ برتن ناپاک ہے. کیوں ناپاک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوٹل میں کچھ غلط چیزیں بھی ہیں، یعنی کچھ ایسے گوشت بھی ہیں جو کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں بھی ہیں، اور اس میں اسی نے برتن میں دیا ہے، اور اس میں کچھ چربی وغیرہ کے کچھ چیزیں برتن کے ارد گرد میں لگی ہوئی ہیں جو صاف نہیں ہوئی ہیں، صاف ظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے. تو آپ پہلے تو یہ کام کیجئے، کہیے کہ اس کے علاوہ کوئی برتن ہے، کوئی ڈسپوزل وغیرہ وہ ہے تو اس میں لا کر کے ہم کو. تو پہلا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح سے تو نہ کھائیے. اگر مجبوری ہے کہ نہیں اس کے علاوہ کوئی ہوٹل اور نہیں ہے، ہم کو یہی کھانا کھانا ہے، تو ایسی صورت میں اب کہیے کہ یہ پلیٹ وغیرہ ہٹا لو، ہم کو کوئی ڈسپوزل پلاسٹک وغیرہ کے پلیٹ میں لا کر دے دو کھانا کھانے کے لیے. اور اگر وہ بھی نہیں دستیاب ہو، کہا کہ نہیں یہی پلیٹ ہے اس کے علاوہ نہیں ہے، تو کہا لاؤ پلیٹ لاؤ، اس کو خود سے آپ مانج لیجئے، خود سے دھو لیجئے، یا نہیں تو اس کو کہیے کہ تم دھو دو، دھلوا کر کے ٹھیک صاف ستھرا اگر ہو گیا وہ لا کر کے اس میں آپ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری جگہ مل جائے جہاں آپ بیٹھ کر کے کھائیں تو زیادہ بہتر ہے، یا نہیں تو آپ کو کوئی دوسرا پلیٹ مل جائے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں ہو گئی. اب تیسری حالت اس کی دیکھیے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس برتن میں کیا ان لوگوں نے ناجائز چیز، مثال کے طور پہ یہ گلاس لا کر کے رکھا ہے، کیا اس میں یہ لوگ شراب پیتے ہیں یا نہیں پیتے ہیں، یہ ہمیں شک ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے ایسا ہوا بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہوا ہو. تو ایسی صورت میں یہ قاعدہ آئے گا، الیقین لا یزول بالشک، یقین یہ ہے کہ یہ برتن طاہر ہے، پاک و صاف ہے، اور ہم کو یہ شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس برتن کو انہوں نے نجاست میں استعمال کیا ہو. تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ برتن پاک و صاف ہے، اور اس کو آنکھ بند کر کے یوز آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے جب یہ مسائل ہوتے ہیں نا تو انسان بہت پریشان ہوتا ہے. ہم لوگوں نے دیکھا ہے توعیہ وغیرہ میں جب ہم لوگ تھے مکۃ المکرمہ میں،
لوگ طواف کر کے آتے تھے، کہتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ 5 مرتبہ کیا ہے کہ 7 مرتبہ کیا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ 7 مرتبہ کر چکے ہیں طواف۔ کوئی کہتا تھا کہ طواف کرتے ہوئے لگتا ہے ہم کو کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا تھا، اب ہم کیا کریں۔ بہت سارے اس طرح۔ بھائی آپ کو یقین ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا، وضو ٹوٹنے کے اوپر شک ہے تو آپ کا وضو باقی ہے، یہاں تک کہ اس جیسا یقین آپ لے کر کے آئیے جس سے آپ کو یہ واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے کہ وضو ہمارا باقی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایسے اس موقع پر اس قاعدے کو استعمال کرتے ہیں فقہاء اور کہتے ہیں الیقین لا یزول بالشک، الیقین لا یزول بالشک۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس قاعدے کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ نصف علم ہے، نصف علم۔ عبادت سے لے کر کے تمام شرعی مسائل میں اس قاعدے کو یوز کیا جاتا ہے، تمام شرعی مسائل میں الیقین لا یزول بالشک۔ اور یہ باضابطہ ایک فن ہے، باضابطہ ایک فن ہے جس کو کہتے ہیں القواعد الفقہیہ، القواعد الفقہیہ، الیقین لا یزول بالشک۔ اور اس طرح سے العادہ محکمہ ہے نا، 5 قاعدے ہیں، 5 قاعدے ہیں۔ اگر اس قاعدے کو کوئی آدمی جان گیا صحیح سے اور اس کے فروعات کو خوب اچھی طرح سے سمجھ گیا تو سمجھیے فقہ کے آدھے مسائل وہ جان جائے گا، وہ سیکھ جائے گا۔ تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو یہ قواعد فقہیہ اور اصول فقہ یہ دونوں کو ایک ساتھ ہم انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو پڑھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قواعد اصولیہ، ایک ہے قواعد فقہیہ اور ایک ہے قواعد اصولیہ اور ایک ہے اصول فقہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ایک فن ہے جس کو کہتے ہیں مقاصد شریعہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ 4 فن آدمی سمجھ گیا خوب اچھی طریقے سے تو سمجھیے کہ فقہ اس کے لیے بہت آسان ہے، پھر وہ مسائل کا استنباط خوب اچھی طرح سے کر سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ اس کو خوب اچھی طرح سے آدمی پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ بہرحال تو اگر کسی چیز کا یقین ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ چیز ہے اور شک ہو رہا ہے تو شک کو ہم ہٹائیں گے، دور کریں گے۔ شک کا کوئی کام نہیں ہے یقین کے سامنے۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ مردار کی ہڈی اور اس کے سینگ اور اس کے کھر، اس کے ناخن ہے نا، اس کے پٹھے اور اسی طرح سے اس کا چمڑا، یہ سب کے سب نجس ہے، ناپاک ہے، اور اس کو دباغت دے کر کے بھی پاک نہیں کیا جا سکتا ہے، دباغت دے کر کے بھی پاک نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ایک مسئلے کو ذرا غور سے سمجھیے۔ ایک جانور ہے جو کھڑا ہے آپ کے سامنے، بھیڑ زندہ کھڑا ہے، اگر آپ اس کے جسم سے بال کاٹ کے نکال رہے ہیں اور اس بال کا اون بنا رہے ہیں، سویٹر اس کا پہن رہے ہیں، تو یہ پہننا جائز ہے کہ ناجائز؟ ایک بات۔ دوسری بات، جانور یہاں سامنے کھڑا ہے اور آپ گئے اس جانور سے ½ کلو گوشت کہیں پر سے کاٹ لیا اس کا، اس حال میں کہ وہ زندہ ہے، اس حال میں کہ وہ زندہ ہے۔ گزشتہ زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ دمبا جو ہوتا ہے، دمبا اس کے پیچھے چکی ہوتی ہے، گوشت کی چربی وغیرہ ہوتی ہے اس میں کا، وہ چکی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ کرتے کیا تھے کہ دمبا زندہ ہوتا تھا، چکی کاٹ لیتے تھے اور اس میں گرم تیل وغیرہ ڈال کر کے اس کا زخم درست کر دیتے تھے اور اس کو یوز کرتے تھے۔ تو شریعت نے منع کیا، کہا ما قطع من الحی، کہ زندے سے جو چیز بھی کاٹا گیا ہو وہ کیا ہے، میت کے حکم میں ہے، مردار کے حکم میں ہے، یہاں تک کہ اس کو آپ ذبح نہ کر لیں۔ تو کیا زندہ بھیڑ کھڑا ہے، آپ نے اس کے رواں کو یا بال کو اتار لیا، اب اس سے آپ سویٹر بنا رہے ہیں یا گرم کپڑے بنا رہے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے اس کا استعمال یا ناجائز ہے؟ اس کو پہلے سمجھیے، اس کے بعد شیخ کے عبارت کی تشریح ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جانوروں کے جسم کے اعضاء کو 2 حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کتنے حصے میں؟ 2 حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جس میں حیات ہے، جس میں زندگی ہے،
حیات اور زندگی کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس کو نقصان پہنچایا جائے تو جانور کو تکلیف ہوگی. مثال کے طور پہ اس کا گوشت کاٹیے، جانور کو تکلیف ہوگی. اس کا نرو کاٹیے، اس کی نس کاٹیے کہیں پر سے، اس کو تکلیف ہوگی. اسی طریقے سے اس کا کھر نکال دیجئے، تکلیف ہوگی. سینگ اس کی توڑ دیجئے، اس کو تکلیف ہوگی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر جانور کے، تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ ان کے اندر حیات ہے، ان کے اندر احساس ہے. ان کو اگر ٹچ کیا جائے تو جانور محسوس کرتا ہے، اور اس کو اگر نقصان پہنچایا جائے تو جانور کو تکلیف ہوتی ہے. پہلی قسم یہ ہوئی. دوسری قسم کہتے ہیں جانور کے جسم کا وہ حصہ جس کے اندر حیات نہیں ہے، جس میں احساس نہیں ہے. کیا ہے وہ چیز؟ تو کہا کہ اس کے جسم کے بال اور اس کا جو رواں وغیرہ ہے اس میں احساس نہیں ہے، اس میں حیات نہیں ہے، اس میں حیات نہیں ہے. تو کہا کہ ہر وہ جسم کا ہر وہ حصہ جس میں حیات ہے، حیات ہے مطلب جس کو ٹچ کرنے سے جانور کو تکلیف کا احساس ہوگا، کہتے ہیں اگر جانور سے زندہ کاٹا جائے حرام ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے. اور اسی طریقے سے اگر مر جائے، وہ جانور مر جائے، ذبح آپ نے نہیں کیا ہے، خود بخود مر گیا، تو اب اس کا کھانا بھی آپ کے لیے ناجائز ہوگا، اگرچہ وہ معقول الرحم جانور کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. رہی بات جسم کے اس حصے کی، جیسے بال وغیرہ، تو کہا کہ زندہ میں بھی اگر اس کو کاٹو تو جائز ہے، کیونکہ اس سے الم اور تکلیف وہ محسوس نہیں کرتا. ہاں اگر اس کو پکڑ کے کوئی آدمی کھینچے تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی، لیکن صرف اس حصے میں جو حصہ اس کے چمڑے سے لگا ہوا ہے. اس کے اوپر کا جو حصہ ہے اگر اس کو کوئی آدمی کاٹے تو اس کو کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی. تو فقہا کہتے ہیں کہ اس میں حیات نہیں ہے، لہذا پاک اور ناپاک کا حکم اس کو نہیں لگایا جائے گا، پاک اور ناپاک کا حکم اس کو نہیں لگایا جائے گا. اب دلیل کیا ہے اس کی؟ یہ جو اتنی باتیں ابھی ہوئیں اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے. کہا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتہ، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا. تو مردار اگر ہم کہیں گے تو مردار کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں جن میں حیات ہے وہ سب کے سب حرام ہوں گے، سب کے سب حرام ہوں گے. اب یہاں ایک سوال ہے کہ کیا ہر وہ چیز جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کیا وہ نجس ہے، ناپاک ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں، زہر حرام ہے لیکن وہ نجس اور ناپاک نہیں ہے. لیکن جب ایسا نہیں ہے تو آپ نے مردار کو کیوں نجس کہا؟ مردار کو کیوں نجس کہا؟ تو کہیے گا اس لیے کہ مردار جو ہے وہ نجس ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نجس قرار دیا ہے قرآن مجید کے اندر. کہا کیا ہے دلیل؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَائِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا. دیکھیے، مگر یہ کہ وہ مردہ ہو، او دما مسفوحا، یا جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون نکالا گیا ہو وہ خون ہو، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنه رجس، وہ ناپاک ہے، وہ ناپاک ہے. تو رجس کے معنی اکثر اہل علم کے نزدیک نجس ہے. تو آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مردار کو نجس قرار دیا، مردار کو نجس قرار دیا، لہذا مردار جو ہے وہ ناپاک ہے، نجس ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار جانور کے چمڑے کے متعلق فرمایا کہ دباغھا طہورھا، کہ اگر اس کے چمڑے کو دباغت دے دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ اگر دباغت نہ دی جائے تو وہ پاک نہیں ہوتا. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس اور کہا کہ ہم لوگ مغرب میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں کچھ دیہاتی لوگ رہتے ہیں اور وہ لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کے ذبح کیے ہوئے جانور کو ہم نہیں کھاتے کیونکہ وہ لوگ غیر مسلم ہیں، لیکن اس کے چمڑے لے کر کے وہ آتے ہیں، اس کے چمڑے لے کر کے آتے ہیں
اور اس میں وہ چربی وغیرہ رکھ کر کے یا گھی وغیرہ رکھ کر کے لے کر آتے ہیں بیچنے کے لیے. غور سے حدیث کو سنیے اور سمجھیے بات کو. حضرت عبداللہ ابن عباس سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے کہ کچھ دیہاتی قسم کے لوگ ہیں جو جانور کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، لیکن ان کا ذبیحہ ہم لوگ نہیں کھاتے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. لیکن جانور کو جو وہ ذبح کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کے چمڑے کا برتن بنا کر کے اس میں گھی وغیرہ رکھ کر کے یا دودھ رکھ کے یا پنیر رکھ کے گھوڑے پر لاد کر کے مارکیٹ لے کر آتے ہیں بیچنے کے لیے. چمڑے کے اندر تو کیا یہ ناپاک چمڑا نہیں ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے، آپ نے کہا دباغھا طہورھا، دباغھا طہورھا. اگر اس کو دباغت دے دیا گیا ہے، اس کو پکا دیا گیا ہے، چمڑے کو ایک پروسیس سے گزار دیا گیا ہے، تو اگرچہ وہ مردار کا چمڑا کیوں نہ ہو وہ پاک ہے. مردار کا چمڑا کیوں نہ ہو وہ پاک ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ دباغت سے پہلے وہ چمڑا کیا ہے؟ ناپاک ہے. اگر کوئی آدمی یہ پوچھے کہ مردار جانور جس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں وہ ناپاک کیسے ہو جاتا ہے؟ تو پاک ہے. تو کہیے گا ایسے ناپاک ہو جاتا ہے کہ شریعت نے اس کو ناپاک کہا اور اس کے چمڑے کے متعلق یہ کہا کہ جب تک اس کو دباغت نہ دیا جائے وہ پاک نہیں ہوتا. علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جانوروں کے وہ اعضاء جس میں حیات ہے، اگر جانور مر جائے تو ایسی صورت میں وہ چیزیں ناپاک ہیں اور وہ پاک نہیں ہوں گی. یہیں سے ہڈی وغیرہ کے مسائل نکلیں گے، غور سے اس مسئلے کو سمجھیے، اور وہ پاک نہیں ہوں گی الا یہ کہ وہ چمڑا ہو، جانور کا چمڑا ہو. یعنی اگر کوئی آدمی بکری پالتا ہے اپنے گھر میں یا کوئی اور جانور پالتا ہے جس کا گوشت کھا سکتے ہیں، اگر وہ مر جائے تو کیا اس کے چمڑے کو استعمال کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ یہ سوال ہے. تو اس سلسلے میں واضح روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت موجود ہے کہ اگر جانور مرا ہوا بھی ہو تو اس کے چمڑے کو اگر دباغت دے دیا جائے تو وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے، وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے. لیکن مصنف رحمت اللہ علیہ حنابلہ کے مسلک کو راجح قرار دیتے ہیں، اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ مردار کا چمڑا دباغت دینے سے بھی پاک نہیں ہوگا. اس کو دباغت کے معنی اس کو پکانے سے بھی وہ پاک نہیں ہوگا. کہا کیوں نہیں پاک ہوگا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ مردار جانور کے اللہ تنتفعوا من المیتتی، مردار جانور سے اس کے چمڑے اور اس کے عصب یعنی اس کے جو نرو ہیں، اس کے جو پٹھے ہیں، کا اس سے بھی فائدہ مت اٹھاؤ. یہ اس کو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی روایت صحیح ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار کے چمڑے کو استعمال کرنے سے منع فرمایا، اور احاب کہتے ہیں جلد کو، چمڑے کو، اور اسی طریقے سے عصب کہتے ہیں اس کے پٹھوں کو، اس کے ریشوں کو، اس کے نروز کو، کا اس کے استعمال کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور منع کیا ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث ہے، وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی. کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو کسی نے ایک بکری ہدیہ کی، ایک بکری کسی نے بھجوائی ہدیے میں، تو وہ بکری مر گئی. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اس بکری کو لے جا کر کے پھینک دو. تو ان کے جو کام کرنے والا تھا ام المومنین حضرت میمونہ کا، انہوں نے بکری کے گردن میں رسی باندھی اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جہاں کوڑا کرکٹ وغیرہ ڈالتے تھے کنارے مدینہ کے، وہاں لے کر جانے لگے پھینکنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ پڑی اس کے اوپر تو آپ نے کہا ہلا اخذتم احابا، اس کے چمڑے کو کیوں نہیں نکال لیا تم نے؟ فقد دبغتموه فانفعتم فانتفعتم به، کا اس کو دباغت دے دیتے اور اس سے تم لوگ فائدہ اٹھاتے. تو اس سے اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ مردار کے چمڑے کو اگر دباغت دے دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے. لیکن یہ دونوں روایتیں آپس میں آمنے سامنے ہو گئی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی والی روایت منسوخ ہے
اور دوسری والی روایت کیا ہے؟ وہ ناسخ ہے۔ تو اس کو جمع کیا ہے علماء نے، کہا کہ دیکھو وہ روایت جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مردار کے چمڑے کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس میں وہ جانور مراد ہے، وہ جانور مراد ہے جس جانور کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے ہیں، یہ جواب دیا۔ تو کہا اس میں تو کوئی اختلافی نہیں ہے کہ جو جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے اس کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے ہیں، اس میں کس کا اختلاف ہے؟ اور اس کا چمڑا بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ بات یہاں چل رہی ہے جس جانور کو ہم کھا پی سکتے ہیں اس کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے۔ تو کہا کہ پھر ایسا کرو کہ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس کے چمڑے سے فائدہ نہ اٹھاؤ، وہ پہلے کی ہے، اور حضرت میمونہ والے بکری والا جو معاملہ ہے یہ روایت بعد کی ہے۔ تو ایسی صورت میں حضرت میمونہ والی روایت جو ہے وہ ناسخ ہوگی، اور اس سے پہلے والی جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی وہ روایت منسوخ ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے بہت سارے مسائل سے اس کو جمع کرنے کی بہت سارے جوابات دیے ہیں۔ کہا کہ دباغت اگر نہ دیا جائے تو وہ ناپاک ہے، دباغت دے دیا جائے تو پاک ہے، جب حدیثوں پہ جمع ممکن ہو تو اس کو ناسخ اور منسوخ نہیں کرتے۔ بہرحال وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ یہ ساری تمہید صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم ہڈیوں کے اور دوسرے جو مسائل ہیں ان کے احکام تک پہنچنے کی کوشش کریں، جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو واضح کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔